ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالہ فرزند زہرا آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا، صلوات پڑھیں۔ عزاداران امام، فورتھ مجلس ہے کمپالہ امام بارگاہ کی، جو پریپریشن آف 15 شعبان، کل کی رات کے لیے، اور ہم بہت کلوز ہو گئے کل کی رات سے، بے انتہا قریب ہو گئے، لگ بھگ 24 آورز بھی نہیں رہے، اس لیے کہ کل کی رات مغرب سے شروع ہوگی اور فجر پہ ختم ہو جائے گی، 10 12 14 جتنے گھنٹے ہیں، یہ وہی رات ہے کہ جو ہماری ڈیسٹینی کو بدل سکتی، ہماری زندگی کو بدل سکتی، ہم اپنے امام سے کلوز ہو سکتے، امام سے قریب ہو سکتے۔ آپ بولیں گے کلوز ہو کر کیا کرنا ہے؟ جتنا قریب ہوں گے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم امام سے قریب ہوں، ہماری لائف کا مشن یہ ہے کہ ہم امام سے کلوز ہو جائیں۔ ہماری زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم 60 70 80 ایئرز گزار کے واپس چلے جائیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا زندگی نہیں ہے، یہ ہماری لائف نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور اپنے یہاں پر انجوائے کریں لائف کو، اس لیے کہ بہت ایک کامن جو ہے ایک سیئنگ ہے کہ ارے ایک دفعہ دنیا میں ایک دفعہ زندگی ملتی ہے، بہت کامن ایک سیئنگ ہے۔ آپ کہیں چلے جاؤ، لوگ ارے مولانا ایک ہی دفعہ زندگی ملتی ہے، لیٹس انجوائے۔ بابا زندگی ایک نہیں ہے مومن کے لیے، مومن کی زندگی ایک نہیں ہے، مومن کی 2 زندگی ہے۔ آپ بولیں گے ہم ایک دفعہ نہیں مرنا چاہتے، اب 2 دفعہ مار رہے ہیں، نہیں۔ ہمارے مومن اگر ہو نا، مومن علی والے ہو، تو اس کی لائف ایک نہیں ہے، 2 لائف۔ آپ بولیں گے کیسے؟ پھر آپ زیارت وارثہ میں کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی مولا کی مدد کرتا، مولا کی ہیلپ کرتا۔ یہ جو ورڈ، یہ جو سینٹنس رکھا گیا نا، یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے رکھا، یوں ہی نہیں رکھا، مولا نے یوں ہی نہیں رکھا، یہ سینٹنس کو رکھ کر پورے ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے، ہم کو بیدار کیا ہے کہ اگر تم سو رہے ہو تو جاگ جاؤ۔ اسی لیے کہا۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ ہماری مومن کی 2 لائف ہے۔ کل کی اور پرسوں کی مجلس میں میں ظہور امام زمانہ پڑھوں گا انشاءاللہ، کل نہیں پرسوں لاسٹ مجلس میں، کہ ظہور جب انشاءاللہ امام کا ہوگا تو کیسے ہوگا، حالات کیا ہوں گے، سائنس آف ری اپیرنس آف امام، وہ کچھ حالات پڑھوں گا۔ پڑھ کے جب انشاءاللہ جب ہماری دعا یہ ہے نا کہ امام آئے، سب کی دعا یہ ہے، ہم 24 گھنٹے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ آئیے، مولا آپ آئیے، الجل 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 بولتے ہیں، اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف بولتے ہیں۔ کیوں کہ مولا آپ آئیے، اس لیے کہ امام کا آنا لازم ہے۔ تو پرسوں والی مجلس میں ظہور امام کے حالات پڑھوں گا کہ امام جب کعبے میں آئیں گے، ظہور ہوگا
تو شیعت کی کیا حالت ہوگی، ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہم کمپالا میں رہیں گے یا امام کے پاس جائیں گے؟ اگر ہم کمپالا میں یہ پلان کیے ہوئے کہ ہم یہیں پر رہنا ہے تو یہ ہمارے لیے ڈیزاسٹر ہے، زندگی میں وہ سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے، اس لیے کہ امام اگر آ جائے اور ہم یہیں رہ جائیں تو اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں ہوگی، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پھر زندگی کا۔ اس لیے کہ اگر ہم یہاں رہ جائیں اور امام وہاں آ جائے اور ہم یہاں پہ سمجھ رہے کہ ہم زندگی گزاریں گے تو نہیں گزار سکتے۔ ایک چیز یاد رکھو، امام آنے کے بعد حجت تمام ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں پڑھوں گا کہ ظہور امام کیسے ہوگا، کون کون جائے گا امام کی مدد کے لیے، کہاں سے لوگ جائیں گے، کیسے جائیں گے لوگ امام کے پاس، اور امام کے پاس جا کر امام کی زندگی کیسے ہوگی، کتنے سال امام زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد 20-25 سال کے بعد وہ دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، وہ جو ہمارا کلوز فرینڈ ہے اس کے ساتھ جنگ ہونا۔ آپ سمجھ رہے کلوز فرینڈ کون ہے؟ اتنا کلوز فرینڈ ہے کہ اس سے بہتر تو کوئی فرینڈ ہی نہیں ہے کمپالا میں ہمارا۔ سب سے زیادہ کلوزسٹ فرینڈ کون ہے؟ آپ اس کا انکار کرو، آپ بولو نہیں ہے میرا فرینڈ، لیکن سب سے زیادہ وہی ہے، ہڈن فرینڈ ہے وہ، چھپا ہوا، اور اس سے زیادہ کلوز ہم کسی سے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ جتنی اس کی بات سنتے کسی کی بات نہیں سنتے، وہ جو بولتا ہم بولتے یس، اس لیے کہ آئی ایم یور فرینڈ، وہ بھی یہی بولتا ہے کہ آئی ایم یور فرینڈ۔ اب دیکھو اب کیسا آپ کو دنیا میں انوالو کرتے رہتا۔ تو یہ اگر ہم سمجھ رہے کہ امام کے بعد ہم کو یہیں رہنا ہے، نو، شیعہ کو یہاں رہنا نہیں، مولا علی کے چاہنے والے کو یہاں رہنا نہیں، ہماری زندگی یہ نہیں، یہ زندگی ایسے ختم ہوگی دوستو، ایسے ختم ہوگی کہ تم دیکھتے رہو گے۔ اور لاسٹ ڈیز یہ جو پیریڈ ہے نا ظہور سے پہلے کا، یہ جو پیریڈ سے ہم اپنی لائف گزار رہے ہیں، یہ تو ایسا پیریڈ آ گیا، میں نے میری پہلی یا دوسری مجلس میں نے کہا تھا کہ صرف 5% سائنس رہ گئے، 95% کمپلیٹ ہو گئے، اور 95% جو کمپلیٹ ہوئی، یہ جو پیریڈ ہے اس میں کہا گیا کہ اس میں موت اتنی جلدی آئے گی کہ تمہارے ساتھ بیٹھے رہیں گے اور ختم ہو جائیں گے، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ تو ہم بھی یہ تیار رہے۔ اچھا ایک دفعہ مر گئے، اب میں آپ سے پوچھتا، اگر کوئی انسان آج مرا کتنے سال نیچے رہے گا؟ میں پوچھ رہا آپ سے۔ کمپالا کے یہ جو گریو یارڈ ہے، کل جو جانے والے ہیں وہاں جو خبریں، وہاں کتنے سال سے لوگ ہیں؟ کوئی 50 سال سے ہوگا، کوئی 20 سال سے ہوگا۔ کب تک رہیں گے وہاں پہ وہ لوگ؟ کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہے؟ کب تک رہیں گے نیچے؟ 100 سال، 100 ایئرس، 1000 ایئرس، 100,000، 1 ملین، 1 بلین، 1 ٹریلین، nobody knows۔ میں ذمہ داری سے بول رہا، ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں۔ 2 دن ہوں یہاں پہ انشاءاللہ، مجھے ایک حدیث بتاؤ خالی، یا ایک سینگ بتاؤ کسی معصوم کی، کہ معصوم نے یہ کہا کہ تم 100 سال رہو گے، 1000 سال رہو گے، کتنے سال رہو گے۔ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی معصوم کی حدیث نہیں کہ ایک آدمی مر گیا، اپنی لحد میں گیا، اپنی گریو میں گیا، اس کا بیٹے نے لحد کو بند کیا، بند کرنے کے بعد وہ کتنے سال نیچے رہے گا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے یہ میسج ہے، کتنے سال رہے گا نیچے۔ 1 ملین بھی رہ سکتے نیچے، 1 بلین بھی رہ سکتے۔ ابھی کسی کو یہ نہیں معلوم کہ ظہور امام کب ہے، ظہور کے بعد امام کتنے سال یہاں حکومت کریں گے وہ بھی نہیں معلوم۔ اس کے بعد ظہور کے بعد امام کی حکومت کے دوران اسی پیریڈ میں ہمارا ایک عقیدہ، ایک بلیو ہے، رجت یعنی امام پورے معصومین کی واپسی۔ سب سے پہلے جو امام واپس آئیں گے، ظہور امام آگ ہو گیا، امام ظہور کر گئے، اب امام 100 ایئرس 200 ایئرس آئی ڈونٹ نو کتنے سال، اسی پیریڈ میں امام حسین سب سے پہلے واپس آئیں گے۔ مولا حسین زیارت اربعین جو بڑی ایکسٹراڈنری زیارت ہے، میری خواہش ہے کہ آپ جیسے عاشورہ پڑھتے، وارثہ پڑھتے، اسی طرح 40 دن کے کوئی عمل، اگر کوئی آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی پرابلمز میں اینی پرابلم اگر آپ ہیں تو زیارت اربعین پڑھو،
وہ مخصوص زیارت جو آپ روز اربعین امام حسین کی زیارت پڑھتے، وہ 10 یا 12 منٹ کی زیارت ہے، آپ کے ہر پرابلم کو سالو کر سکتی، وہ زیارت اربعین 40 ڈیز کا یہ عمل ہے، آپ زیارت ہے۔ تو اسی زیارت اربعین میں ہم اپنے امام سے کہتے، ہم وی سے ٹو اور امام کہ مولا ہم وٹنس ہے، ہم گواہی دیتے کہ آپ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے رہیں گے۔ روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے جو امام واپس آئے گا وہ مولا حسین ہے، اس لیے کہ مولا حسین نے روز عاشور امام حسین کا ایک سرمن ہے، اس سرمن میں امام نے کہا کہ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے میں رہوں گا، اور جب زمانے کا امام یہاں حکومت کرے گا تو اس حکومت کے درمیان میں مولا حسین آئیں گے، تو دادا اور پوتا یعنی گرینڈ سن اور گرینڈ فادر دونوں ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد ایک ایک امام کی واپسی ہے، انہیں مولا علی بھی واپس آ رہے، اللہ کا رسول بھی واپس، امام حسن سے لے کے 11ویں امام تک پورے معصومین اس دنیا میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد پورے معصومین 13 معصومین 13 معصومین پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، اور پھیل کر مختلف جگہوں پہ حکومت کریں گے، اور وہ حکومت کتنے سال رہے گی وی ڈونٹ نو۔ وہ پوری حکومت کے بعد، اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ ہے، اس کے بعد وہ قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ تو میں یہ پوچھ رہا کہ اتنے سال اگر ہم اپنے امام کی ہیلپ کرنے کے لیے یا نصرت امام کے لیے اگر ہم اپنے امام کا صحیح وجہ سے استقبال نہیں کریں گے، ویلکم نہیں کریں گے، انتظار نہیں کریں گے، ویٹ نہیں کریں گے، تو آپ انصاف سے بولو ہم نیچے خبر میں رہیں گے، 13 معصومین کی حکومت اوپر رہے گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف ناؤ، اب اپنی اس لائف میں کچھ کام کرو کہ تم مر بھی جاؤ تو جب ظہور امام ہو تو تمہارے خبر میں 2 فرشتے آئیں گے اور آ کر تمہارا نام لیں گے، نام لے کے بولیں گے کہ فلاں ابن فلاں اٹھ جا، تیرے امام نے ظہور کیا۔ اس کی دلیل مفاتیح الجنہ شیخ عباس خمی کی کتاب دعائے ندبہ، دعائے ندبہ کے فوراً بعد جو دعا ہے اس کا نام ہے دعائے عہد۔ یہ وہ ایکسٹرا آرڈنری دعا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعا، کوئی آدمی، کوئی لڑکی، کوئی لڑکا، کوئی عورت، یہ مرد، یہ موسٹ ریکمینڈڈ دعا ہے ہمارے پاس۔ میری خواہش آپ سے ہے کہ آپ دعائے عہد پڑھو۔ دعائے عہد کے بارے میں چھٹے امام کا جملہ ہے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے گا، یہ دعا کا ایک ایک ورڈ کے بدلے میں، ایک ایک ورڈ کے بدلے میں اللہ 1,000 گناہ معاف کرتا، 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھتا۔ اگر 40 دن 40 ڈیز تک کوئی دعائے عہد پڑھے اور ایسا ہاتھ رکھ کے پڑھا جاتا کہ جیسے تم اپنے امام کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے، دعا کمپلیٹ ہوتی، اپنے پیر پہ مار کے کہتے الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان۔ اگر 40 دن تم یہ دعا پڑھو تو 40 ڈیز کے بعد تمہارے اوپر اسی دعا میں امام یہ وعدہ کر رہا کہ تم مر بھی جاؤ گے تو میرا بیٹا جب ظہور کرے گا تو تم کو اٹھاؤ گے۔ تو اٹھانے کے لیے اس میں ہم کہتے، اسی دعا کا ٹرانسلیشن پڑھو، اس میں ہم خود امام کو بولتے کہ مولا جب آپ ظہور کریں گے ہم اپنے کفن کو اپنی باڈی کے اوپر ریپ کریں گے اور نیزے کو لے کے اپنی لحد سے، اپنی گریو سے اٹھیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ تو دوستو 2 چیزیں میں نے بتائی کہ ایک دعائے عہد ہے کہ جس سے، اور پھر ایک ہے فیالیتنی کنتو معکم کہ کاش میں کربلا میں ہوتا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ پروف ہوتا کہ امام آنے کے بعد ہم امام کی مدد کو جائیں گے۔ تو آپ سوچو اگر امام کی مدد بہتر ہے یا 1 ملین ایئر نیچے اندھیرے میں رہنا بہتر ہے؟ واٹ یو وانٹ؟ امام کے پاس جانا چاہتے یا نیچے رہنا چاہتے؟ نیچے کیا ہے پتہ ہے؟ نیچے اتنی سخت جگہ ہے، اتنی ہارڈ جگہ ہے۔ جب میں کمپالا آیا فرسٹ ٹائم لاسٹ ایئر تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں کا ویدر بہت ماڈریٹ ہوتا۔ اب میں نے آ کے بھی دیکھا، بالکل سکون کا، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ فینس ہیں یہاں پہ، ایئر کنڈیشنز بہت کم ہیں، اس لیے کہ بڑا آرام ہے۔ اور میں آ کہاں سے رہا تھا؟ گلف سے آ رہا تھا، اور وہاں پہ کیا ٹیمپریچر تھا؟ آلموسٹ 47۔ پھر یہاں آیا تو جنت لگی کہ اتنا اچھا موسم ہے۔ 47 میکس گلف میں جو ہے، کویت بہت گرم ہوتا ہے، 50-51 جاتا۔ 50 ٹیمپریچر مینس یو کین انڈرسٹینڈ کہ 50 کیا حالت ہے۔
50 ٹیمپریچر کے بعد لوگ پاگل ہو جاتے. ہمارا ایک نیچر ہے کہ ہم ایئر کنڈیشن میں چلے جائیں گے, فین میں چلے جائیں گے, شیڈ کے نیچے چلے جائیں گے. آپ کو معلوم نیچے کیا ٹیمپریچر رہتا؟ غور سے سنو. جب ہم مریں گے نا, 100% مرنا تو ہے نا, تو جب بیٹا لے کے جا کے نیچے لٹائے گا نا, اور جب لہت کو بند کرے گا, امریکہ میں اس پہ ریسرچ ہوا کہ کافن کو نیچے رکھ دینے کے بعد اوپر سے ایئر ٹائٹ اگر کوئی کر دے, ایئر ٹائٹ جیسا لہت کو, گریف کو ہم کرتے ہیں پوری اوپر سے ایئر ٹائٹ کر دیتے, کافن رکھنے کے بعد ایئر ٹائٹ رکھنے کے بعد ٹیمپریچر نیچے کیا رہتا؟ 100% ہیومیڈیٹی رہتی. آپ جس کو بولتے ہیں سانس نہیں لے سکتے, اس لیے کہ آکسیجن کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, اوپر ایئر کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. نیچے کا جو ٹیمپریچر بتایا گیا نا 200+, 200+. اب یہ ایزی مت لو کہ میرے ساتھ نہیں ہوگا, وی ڈونٹ نو کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. 200+. یہ بہتر ہے یا امام کے ساتھ زندگی گزارنا بہتر ہے؟ آپ خود بولو. نیچے کا نیچے یہ حالات ہے. اب آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہونے والا ہے نیچے نا, آج 2-3 باتیں آئیں گی. کل کے لیے میں تیاری کرنے کے لیے آج 2-3 باتیں نیچے لہت کی بتاؤں گا. ابھی تک اتنی خاموشی ہے, میں خاموشی کو بھی توڑوں گا, ڈونٹ وری یار, میں توڑوں گا یہ خاموشی کو. آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ مجھے لانا ہے, لیکن ابھی نہیں آئیں گے. 15 منٹ تک آپ کو مجھے برداشت کرنا ہے. 50. لیکن دیکھیے ایک بات بولو, میں جو بول رہا نا, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ایک طالب علم. یہ ہمارے لیے بہتری کے لیے بول رہا. اگر آج کی مجلس کے بعد کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی اس بات پہ عمل کر لے تو میں کامیاب ہو گیا. ایک کہ کیا نیچے کا پرابلم ہے. اب آپ یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی بات بولتا. جب انسان کی روح نکلتی, غسل کے لیے باڈی جاتی فیونل ہوم میں, غسل خانے میں. میں سب سے پوچھ رہا ہوں, مجھے یہاں کا سسٹم نہیں معلوم کہ کون غسل دیتا ہے, کون غسل دیتا ہے, عورت ہو یا مرد ہو. جو غسل دیتا ہے اس سے پوچھو کہ غسل کیسے دیا جاتا. میں غسل نہیں بتا رہا, میں خالی اس سے یہ پوچھ رہا, پوری دنیا میں جو بھی غسل دیتا ہے باڈی کو, ڈیڈ باڈی کو, عورت کی ہو یا مرد کی ہو, اس کے لیے ریسٹرکشنز کیا ہے, اس کے سینگز کیا ہے, غسل کیسے دیا جاتا. باڈی کو ایسا پلٹا دیتے یا پانی جیسا نارمل شاور کرتے ویسا شاور دیتے؟ نہیں. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جب تم پانی واٹر ڈالو, پلیز غور سے سننا, پانی ڈالو باڈی کے اوپر تو سلو ڈالو, آہستہ ڈالو. وائی؟ باڈی تو انٹیکٹ ہے, باڈی کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں, ایکسیڈنٹل باڈی ہے, بالکل نارمل ڈیتھ ہوئی. حکم کیا ہے؟ کسی مجتہد کا حکم نہیں ہے, مولا کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب میت کو تم غسل دو, ڈیڈ باڈی کو غسل دو, تو وہ غسل میں جب تم پانی ڈالو تو کیوں سلو ڈالو؟ وائی؟ باڈی کو جب تم پلٹاؤ تو سلو پلٹاؤ, کیوں؟ وائی؟ حکم ہے معصوم کا. معصوم کہتے ہیں کہ اگر تم نے تیز ڈالا تو نیچے سے باپ پکار کے کہتا بیٹا پلیز آہستہ ڈال. معصوم کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا جیسے اس کے اوپر کوئی پتھر ڈالے جا رہے. ہم کو نظر نہیں آ رہا. پھول, فلاور, روز اگر ڈیڈ باڈی کے اوپر رکھ دو, اس کا بھی ویٹ ہے اس کو. یہ کہا کہ باڈی کو جب تم پلٹاؤ تو سلو پلٹاؤ. کیوں سلو پلٹاؤ؟ اگر تم نے تیز پلٹا دیا تو نیچے سے میت چیختی ہے, تمہارے کانوں کے اوپر پردے کٹنز پڑے ہوئے, تم اس کی آواز نہیں سن رہے, وہ چیخ کے کہتی, اس کو وہ تکلیف ہوتی, وہ پین ہوتا, جیسے تم نے اس کو آسمان سے زمین پہ ڈال دیا. کیوں؟ وائی؟ معصوم سے پوچھا مولا یہ کیوں ہوتی تکلیف؟ امام نے کہا تم کو کیا معلوم, جب روح نکالتا ہے ملک الموت, اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی, پیسز میں بروکن ہو جاتی, پیسز میں بدل جاتی, اس کے ایک ایک حصے سے تکلیف ہوتی. اگر تم نے اسی لیے کہا آہستہ. پھر دوسری بات میں بولوں آپ کو, غسل کے بعد جب آپ کافن کو لے کے جاتے,
قبرستان میں نماز کے بعد تو جو لحد ہوتی، جو گریو ہے، وہ سیدھا لے کے جاتے ہیں یہاں پہ کمپالا میں، یا رکھ رکھ کے لے کے جاتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں، رکھ رکھ کے لے کے جاتے نا؟ کیوں؟ وائی سیدھا کیوں نہیں لے کے جاتے؟ سامنے گریو ہے بالکل 100 میٹرز کے اوپر، نماز ہو گئی، سیدھا جنازے کو لے کے چلے جاؤ، کفن کو لے کے جا کے اندر دفن کر دو۔ وائی؟ رکھتے اٹھتے، رکھتے 3 دفعہ کرتے، کیوں؟ وائی؟ ہمارے پاس کوئی حکم آبس نہیں ہے، کوئی حکم آبس نہیں۔ کیوں رکھا جاتا، کیوں اٹھایا جاتا، کیوں؟ آپ نے پوچھا کبھی؟ پوچھا؟ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا، یہ بھی چھٹے امام سے روایت ہے کہ مولا کیوں رکھیں، ہم سیدھا لے جا کے کیوں نہیں دفن کریں؟ دوستو عجیب عجیب بات ہے، ہم اپنے کانوں کو کھول کے، آنکھوں کو کھول کے سنیں، یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ غفلت سے نکلو باہر، اگنورنس سے باہر نکلو، یہ غفلت میں مت رہو کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ امام نے کسی کے لیے نہیں کہا، ایون مرجا مرا، مرجا علامہ ہلی مرے، ان کو بھی رکھ کے لے کے گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارے اعمالی کیا ہے؟ اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز مرے، سب کے لیے یونیفارم حکم ہے وہ کہ رکھو لے کے جاؤ، رکھو لے۔ معصوم کہہ رہا، اسی لیے کہہ رہا معصوم کہتے، جب راوی نے پوچھا مولا اسٹریٹ لے جا کے کیوں نہیں دفن کرے، تو امام نے کہا تمہاری آنکھوں کے سامنے پردے، میت کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، وہ اپنی خبر کو دیکھتا ہے، لحد کو دیکھتا ہے، اس اندھیرے کو دیکھتا ہے، چیختا ہے، باپ چیختا ہے، ماں پکارتی ہے میرے بیٹے مجھے کہاں لے کے جا رہا، تو کہاں لے کے جا رہا؟ کہا آہستہ آہستہ لے کے جاؤ کہ اس کو عادت ہو جائے، اپنی آنکھوں سے اپنے مقام کو دیکھے۔ اس کے بعد جب آپ لے کے جا کے نیچے لیٹاتے، یہاں میرے مولا کا عجیب جملہ، غور سے سننا، میرا مولا علی کہتا ہے، میرے مولا کہتے ہیں کہ اس لمحے سے، اس وقت سے ڈرو جب تمہارا اون سن، یور اون سن، تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا اور پیٹھ بتا کے باہر آ جائے گا۔ کتنی عبرت ہے! آپ خود انصاف سے بولو دوستو، کمپالا میں بڑے بڑے ہمارے بنگلے ہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کریں، کمپالا اسی لیے بول رہا کہ میں یہاں پڑھ رہا مجلس، بڑے بڑے ہمارے بنگلے، ایئر کنڈیشن رومز، سینٹرلی ایئر کنڈیشن گھر، بڑی گاڑی، $1 ملین بینک میں، اتنے لوگ، اتنا بڑا بزنس، کیا ہوا؟ سب رہ گیا۔ بیٹے سے پوچھو کہ تمہارا باپ اتنے بڑے گھر میں رہتا ہے، اتنے بڑے بنگلے میں تھا، اتنا بڑا ہیوج بیڈ روم تھا، تم کہاں لے کے جا کے لیٹا رہے بیٹے کو، باپ کو؟ کبھی تمہارا باپ ایسا لیٹا کبھی باپ؟ کبھی ہم سوچے یہ بات؟ کیا ہوا؟ ہر چیز رہ گئی یہاں پہ، یو ول بی آل alone۔ ہم ہیں اور ہمارے اعمال ہیں، یہ وہ جگہ ہے نیچے۔ رمضان اب آ رہا نا، ماہ رمضان میں آپ ایک دعا پڑھتے، دعائے ابو حمزہ صومالی، فیمس دعا ہے چوتھے امام کی، دعائے ابو حمزہ صومالی۔ میری خواہش آپ سے نیٹ پہ جا کے دیکھ لینا دعا، اس کا ٹرانسلیشن پڑھو۔ یہ میں نہیں بول رہا، عابد بلگرامی نہیں بول رہا، چوتھا امام بول رہا، چوتھے امام۔ جیسا دعائے کمیل مولا علی کی دعا ہے، ویسی دعائے ابو حمزہ صومالی چوتھے امام کی دعا ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی جو رمضان کی راتوں میں موسٹ ریکمینڈڈ دعا، کہ ڈیلی یہ دعا پڑھو، چوتھے امام پڑھتے تھے۔ صحیفہ کاملہ میں بھی دعا ہے، ہر کتاب میں ملے گا، رمضان کے اعمال میں دعائے ابو حمزہ صومالی ملتی ہے۔ پلیز پلیز بول رہا، ایک دفعہ زندگی میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھو۔ اگر کوئی بندہ ابو حمزہ صومالی کی دعا رمضان میں خالی عربی میں مت پڑھو، عربی میں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا پڑھے، اردو، انگلش، گجراتی، جو زبان آتی ہے اس میں پڑھو۔ تم یقین کرو کہ تمہارے سینے میں پتھر بھی ہے نا تو تم تڑپ کے رونے لگو گے کہ یہ کیا بول رہا امام بول رہے، کوئی اور نہیں بول رہا، کہ امام اپنے لیے نہیں بول رہے، مولا چوتھا امام، کائنات کا مالک، فرزند حسین، اپنے دور کا امام، حجت خدا، وہ امام بول رہا، امام اپنے لیے نہیں بول رہا۔
ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. امام اپنے لیے نہیں بول رہے, امام یہ بول رہے کہ یہ لمحہ, یہ وقت سب پہ آنے والا ہے. امام کیا بول رہے, پروردگار جب میں نیچے لحد میں لیٹوں گا, وہ تنگ و تاریک, وہ چھوٹی سی جگہ, اتنی نیرو, اتنا اندھیرا, میں کیسے, میری کمزور ہڈیاں, میرا یہ جسم نیچے کیا ہوگا. امام اپنے لیے بول رہا, نو, امام ہم کو یہ بتا رہا کہ جو تمہاری ذہن کے اوپر, برین کے اوپر, آنکھوں کے اوپر پردہ ہے نا, کٹن ہے نا, کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, مجھے کچھ نہیں ہوگا. یہ نکالنا ہے یہ کل کی رات. کل کی رات دوستوں, میں بار بار بول رہا, 4 دن سے بول رہا, کل کی رات اتنی بڑی رات ہے, اتنی بڑی رات ہے کہ اس کا پریپریشن ہونا, تیاری ہونا, آپ ویٹ کرنا ایک ایک لمحہ کہ وہ رات جلدی آئے, یہ رات جلدی گزرے, کل کا دن جلدی گزرے, وہ رات آ جائے کہ I have take everything what Allah is giving. اتنی بڑی رات ہے, آسان نہیں ہے یہ رات. اتنی رحمت کی رات ہے, اتنی برکت کی رات ہے کہ جتنا ہم نے پچھلا کیا ہے سب معاف ہو جائے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. ارے یار, گناہوں کی معافی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. میں نے صلوات صرف اس لیے پڑھائی تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے نا, نہیں بہت ٹائٹ جا رہی مجلس, نو پرابلم. دیکھیے پوری مجلس میں کوئی ایک بھی اگر سمجھ جائے نا, میں کامیاب ہو گیا. مجلس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بھی ہزاروں میل دور سے آیا کمپالا, آپ بھی اتنی ٹریفک سے 1 گھنٹہ ڈرائیو کر کے یہاں آ رہے, دن بھر جاب کر کے آئے, 1 گھنٹہ عابد بلرامی کو سنے اور چلے گئے. یہ مجلس نہیں ہے. مجلس کا مقصد یہ ہے, مجلس کا مقصد یہ ہے کہ جب تم اتنی تکلیف اٹھا کے یہاں آ رہے, 1 گھنٹہ بیٹھ رہے, تو ایک بیماری کو چھوڑو, نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. لرن سم تھنگ, چینج کرو اپنے آپ کو. جب سلمان فرسٹ ڈے آئے تھے تو وہ 10 درجے پہ نہیں تھے, آہستہ آہستہ ہوئے, یہ یاد رکھو. تو جب نیچے, اب میں آپ کو بتاتا, نیچے بیٹا لٹایا, جیسی بیٹا لٹاتا, اس کے بعد اگر وہ بھی بیٹا دیندار ہے تو لٹاتا, بیٹے کو اسلام کچھ معلوم ہے تو بولتا, ادروائز بولتا تھینک یو ویری مچ ڈیڈ, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, جلدی ختم کرو اس کو, میں ڈرتا ہوں کسی اور کو بھیج دے گا نیچے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لندن میں بہت بڑا بزنس مین تھے, ان کے 4 بیٹے تھے. ایک آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا, ایک ہارورڈ کا تھا, ایک کولمبیا یونیورسٹی, اینڈ ایک شکاگو یونیورسٹی کا تھا. 4 بڑے بیٹے. ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا, کوئی انجینئر تھا, بڑی بڑی ٹاپ پوسٹ پہ تھے. ایسے تھے وہ لوگ, دنیا میں ایسے تھے. 4 بیٹے, اتنی بڑی. دیکھیے علم کو حاصل کرنا لازم ہے, شیعہ جاہل نہیں ہونا. شیعہ کو علی جہالت میں سمجھ میں نہیں آتا, مولا علی کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو. میں تو بہت بولتا ہوں کہ علم کو حاصل کرو, اچھے اسکولز میں بچوں کو بھیجاؤ, پروفیشنل کورسز کراؤ, صرف گریجویشن کرا کے مت بیٹھاؤ یہاں پہ, بلکہ بچوں کو, اور سب سے زیادہ لڑکیوں کو پڑھانا چاہیے, گرلز کو پڑھنا چاہیے. کیوں؟ ایک لڑکی نہیں ہے, اس کا جنریشن ہے اس کے ساتھ پیچھے. اگر ماں جاہل ہے تو بچوں کو کیا بتائے گی؟ لازم اچھے اسکولز میں, اچھے کالجز میں بچوں کو پڑھاؤ, اس لیے کہ یہ ہماری پہچان علم ہے, ہماری پہچان جہالت نہیں ہے. جہالت کسی اور کی سیرت ہے, علم سیرت علی. سمجھے؟ علم تو لازم ہے. بہت اچھے بہترین اسکول میں پڑھاؤ. تو 4 بیٹے, میت میں تھا, پورا لندن اس فیملی کو جانتا تھا کہ, اور جب تک باپ زندہ تھا تو لوگ بولتے تھے ارے تم کتنے لکی ہو, کیا اچھے بچے تمہارے, یہ یونیورسٹی سے پڑھا, یہ پوزیشن پہ, اب ہائی پوسٹ پہ تھے وہ لوگ سب. باپ بیمار ہوا, سب آ گئے. ان کے فیونرل میں سب تھے, میں بھی تھا. جیسے ہی ان کو دفن کیا, لحد بند ہوئی, تو میں نے کہا بابا پلیز, بیٹے ان سے کہا کہ 7 ٹائمز سورہ انا انزلنا باپ کی خبر پہ پڑھو, بہت ثواب ہوگا باپ کو. تو ایسا پلٹ کے کہنے لگا مولانا آپ پڑھیے, مجھے پڑھنا وڑھنا نہیں آتا. امیجن کرے یار, امیجن کرے, نیچے آکسفورڈ یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ کام نہیں آیا. بچے دیندار ہوتے تو نیچے باپ کو کچھ فائدہ ہوتا.
اب آپ انصاف سے بولے، جب آپ اب پلیز میری طرف دیکھنا، جب ہم باڈی کو نیچے لٹاتے، بیٹا نیچے اترتا، غور سے سنیں، نیچے اترتا، اوپر مولانا بیٹھتے، بیٹھ کے کیا پڑھتے؟ کیا پڑھتے اوپر سے؟ اٹس مائی فارم. اب سمجھ میں آیا؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں خود بولتا عابد بالگرامی، اٹس مائی فارم عابد بالگرامی. کیوں؟ ایک دن کسی شہر میں، شہر کا نام نہیں لوں گا، سامنے بیٹھے تھے، میں نے اس کا نام لے لیا، اٹس مائی فارم اصغر بھائی. وہ تو رونے لگے، کہنے لگے مولانا ممبر سے اٹس مائی فارم، میرا نام، اب تو میں مرا. ایک چیز یاد رکھو، دیکھیے میں آپ کو ریلیکس کر کے لے کے جا رہا ہوں، میں بہت سخت پڑھنے والا، جو مجھے بامبے میں دنیا میں سنا ہوا ہے، جو میرے یوٹیوب پہ سنا ہوا مجلس سے وہ جانتا ہے. میں تو کمپالا میں کچھ پڑھا ہی نہیں، ورنہ پہلی رات اگر پڑھوں نا 5 دن، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، پورے اشرے اس کے. وہ رونے لگا، کہنے لگا مولانا میرا نام لے رہا. تو میں نے کہا یار سنو، نسمائی فم کے ساتھ نام لینے سے کوئی مرتا نہیں. میرا مولا علی کہتا ہے کہ سنو، تم موت سے کیا ڈرتے ہو؟ موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. موت سے تم کیا ڈرے؟ اور علی والا موت سے ڈرتا ہے. دوستو ہم مجلسوں میں نہیں جاتے جو موت کی بات ہوتی، بولتے یار بڑی ڈرائی مجلس تھی. یہ ڈرائی مجلس، ڈرائی اور ویٹ کوئی مجلس نہیں ہوتی ہے. مجلس وہ جو تم سیکھ کے باہر جاؤ. You learn something, that is مجلس. ہم کہاں سیکھیں گے؟ یہ فرش عذاب پہ اگر کوئی نہیں سیکھے تو کہاں سیکھے گا؟ اب سنو، جیسی نیچے لٹایا، اوپر مولانا بیٹھ گئے، اسماعی فم کے ساتھ نام لیتے، بیٹا کیا کرتا؟ نیچے اترتا. لٹاتے کہاں؟ لحد میں. کس کو کیسی رہتی وہ گریو؟ مجھے پتہ نہیں، میں یہ ایگزامپل یہاں دیا نہیں دیا، ایگزامپل نہیں تھا. میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا آج سے 5 سال پہلے شاید. میں رمضان میں، اب تو میں آسٹریلیا میں جاتا ہوں رمضان میں، 2 سال سے پہلے میں امریکہ جاتا تھا. میں نیو یارک میں الخوئی سینٹر پڑھ رہا تھا. الخوئی سینٹر جو نارتھ امریکہ کا سب سے بڑا سینٹر ہے. پہلی رمضان سے 15 رمضان تک میں الخوئی میں تھا، پھر 17 سے بامبے میں تھا. 17 سے بامبے میں تھا عید تک. تو الخوئی سینٹر میں جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک خوجہ بھائی ہمارے مجھے بولے مولانا افطار پہ آئیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ان کا گھر کہاں تھا؟ ان کا گھر وہ جہاں وہ ٹوئن ٹاور گرے نا نیو یارک میں، مین ہب میں، آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے خوئی سے. جو 9/11 ہوا تھا تو وہ ٹوئن ٹاور جہاں گرے وہیں پہ اس کی بلڈنگ تھی. میں نے کہا چلو افطار پہ پہنچے. اس کا جو فلیٹ تھا وہ 65 فلور پہ تھا، 60 یا 65. پہنچے، وہ 2 منٹ میں لفٹ نے اوپر لے لیا مجھے. پہنچ گیا، جیسے اندر گئے، انٹر ہوئے، اس نے کہا مولانا میرا فلیٹ دیکھو آپ، میرا بیڈ روم، میرا ڈائننگ، میرا ڈرائنگ، میرا سیٹنگ، زبردست. میں نے کہا یار یہ بولو تم اتنی اوپر کیوں آئے؟ پلیز غور سے سننا، ایگزامپل ہے. میں نے کہا یار یہ بولو اتنی اوپر کیوں لیا فلیٹ؟ یہی فلیٹ اگر تم نیچے لیتے فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور پہ تو کتنا پے کرتے؟ ارے اس نے کہا مولانا نیچے سیکنڈ فلور پہ لیتا میں تو $200,000 $300,000 میں مل جاتا، اور یہاں میں نے $1 million پے کیا ہے. میں نے کہا گڈ، بٹ میں نے کہا اوپر آئے کیوں تم؟ تو اس نے کہا مولانا اوپر رہنے کا پلیزر ہی کچھ اور ہے. کیا بات ہے، مزہ ہی کچھ اور ہے اوپر رہنے کا. میں سب سے اوپر ہوں، پورا نیو یارک نیچے. میں نے کہا ٹھیک ہے بابا، میں کیا کر سکتا. کھانا کھائے واپس آ گئے. بامبے پہنچا، فاطمین میں جوگیشوری ایک جگہ ہے، وہاں میرا رمضان میں، شاید وہ مجلسوں میں شاید ہمانی صاحب بھی تھے. وہ رمضان میری بامبے میں ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو وہاں 27 رمضان کو لوکن والا ایک جگہ ہے بامبے میں، وہاں پہ ایک برادر نے مجھے افطار پہ بلایا. میں پہنچا، یہ بندہ 23ویں مالے پہ رہتا تھا، 23rd اسٹوری. وہ بھی سیدھا اوپر لے کے گیا. میں نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تم اوپر کیوں ہیں، نیچے کیوں نہیں لیے؟ تو کیا تم نے ایکسٹرا پے کیا؟ اچھا، وہ بھی اسی انداز سے بتانے لگا، مولانا میرا بیڈ روم دیکھو، میرا ڈرائنگ دیکھو، میرا ڈائننگ دیکھو، میرا سیٹنگ دیکھو.
میں نے کہا تو یار اتنی اوپر کیا نیچے کیوں نہیں دے؟ تو کہا مولانا ایک ایک فلور کے میں نے 1,00,000 زیادہ پے کیا ہے, 2300,000 میں نے زیادہ پے کیا ہے جسٹ ٹو گیٹ دا فلیٹ آن 23rd فلور. میں نے کہا کیوں, وائی؟ اس نے کہا کہ مولانا اوپر رہنے کا پریشر ہی کچھ اور ہے, میں سب سے اوپر, پورا بامبے نیچے. اس کے فوراً بعد میری مجلس تھی. جب میں مجلس پڑھنے گیا تو میں نے یہ اگزامپل دیا, میں نے کہا میں نیو یارک گیا تھا, وہاں پہ بھی یہی ہوا. یہاں پہ ہر پیسے والے کا مزاج ایک ہے, وہ ڈالر میں کمائے یا روپیہ میں کمائے, مزاج ایک ہے. ہاں, ایک ہی مزاج کے لوگ رہتے, پیسہ آنے کے بعد سب کے مزاج ایک ہو جاتے. تو میں نے کہا کہ وہاں گیا تو اس نے یہ کہا, یہاں گیا تو اس نے یہ کہا, میں اتنی اوپر. میں نے کہا اب جو میں بات کرنے والا ہوں وہ 6 فٹ نیچے کی, 6 فٹ نیچے کی. آج تک مجھے کوئی آدمی ایسا نہیں ملا کہ وہ یہ بولے یار بیٹا میں مرتے کہ میری خبر 60ویں مالے پہ بنانا. کسی نے وصیت کی, ول لکھا کہ میں مرتے میری خبر ہے پورا بنانا, اوپر بنانا. دوستو اوپر جانا ہے نا, جانا نیچے ہے. کتنا ہی پیسہ ہو اوپر کوئی نہیں جا سکتا اپنی مرضی سے. اپنے اعمال ایسے رکھو کہ علی تم کو اوپر لے کر چلا جائے, مولا لے کے جائے اوپر تمہاں کو. اعمال اپنے صحیح کرو. وہ اعمال کے لیے کل کی رات ہے, ٹماروز نائٹ. پورے سال کا تم ریویو کرنا, ہول ایئر کہ تم نے کیا کیا, اور دعا یہ کرنا کہ کمنگ ایئر میرا ٹوٹل بلیسنگ کا سال ہونا, رحمت والا سال. تب میں بات یہاں پہ ختم کرتا. نیچے بیٹا اترا, لحد کتنی چھوٹی رہتی, 6 فٹ. میری طرف دیکھیں پلیز, میری طرف دیکھیں. آئی نو دیوار کہاں رہتی, یہاں. میت کو کیسا لٹاتے, ایسا. جو وال ہے وہ یہاں. چھت کہاں رہتی, یہاں. بس پیٹ پیچھے اتنی چھوٹی. اب ہم کہاں ہیں, ہماری چھت دیکھ رہے, کتنا بڑا روم ہے, ہال ہے. ہمارا بیڈ روم کیسا ہے, میری طرف دیکھیں. ہمارا بیڈ روم کیسا ہے, کوئن بیڈ, کنگ بیڈ. چھت آسمان پہ, اور یہ چھت کہاں ہے, یہاں. یہ دیوار کہاں ہے, یہاں. یہاں لٹرلی یہاں رہتی, یہاں. سب کو وہیں جانا ہے, عورت مرد لڑکی لڑکا سب. یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسے والا اس کی لگژری خبر بنائی گئی. لگژری آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے اعمال نیچے لگژری بنا دیں گے تمہاری لاحت کو. تمہارے اعمال صحیح ہوں گے تو نیچے لگژری ملے گی. بس یہاں ہے. بیٹا نیچے اترا. اب سنو پلیز, غور سے سنو. بیٹا نیچے اترا, اوپر مولانا بیٹھ گئے. بیٹھ کے کیا پڑھتے, تلخین. ہم تلخین جب اوپر ہوتے رہتی ہم گھڑی دیکھتے رہتے کہ جلدی تلخین ہو, بند ہو, ہم جائیں. بزنس لاس ہو رہا ہمارا. یہ موت رکھی گئی دوسرے کو میسج کے لیے, سمجھے, میسج کے لیے, دوسرے کی عبرت کے لیے رکھی گئی موت. اوپر سے مولانا کیا بولتے تلخین میں, پلیز غور سے سنو. تلخین میں کیا بولتے مولانا اوپر سے, اسماعیل فام عابد بالگرامی, سنو اللہ ایک ہے, تمہارے رسول کا نام یہ ہے, 12 امام مولا سے لے کے امام زمانہ تک, اور موت حق ہے, قبلہ کعبہ ہے, اسلام تمہارا دین ہے, قرآن تمہاری کتاب ہے, جنت اور جہنم حق ہے, سوال و منکر و نکیر حق ہے, صراط حق ہے. یہی ہے تلخین, اور کیا ہے. اب میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھتا, کس کو نہیں معلوم اللہ ایک ہے, کس کو نہیں معلوم قرآن کتاب ہے. ہم پڑھتے نہیں لیکن گھروں میں تو ہے. میں بہت بڑا میسج دے دیا. میں نے تو ایسی ایسی فیملیز کو دیکھا ہے, بڑے ماڈرن فیملی, بیٹی کو رخصت کر رہے, قرآن ساتھ, ماں تڑپ رہی ہے, بھائی قرآن بھی رکھو. میں نے کہا کیوں رکھو, ارے مولانا برکت. میں نے کہا خالی رکھنے کی برکت نہیں, پڑھنے کی برکت ہے. تو یہ قرآن کس کو نہیں معلوم ہے, قرآن کس کو نہیں معلوم کعبہ ہمارا قبلہ ہے, کس کو نہیں معلوم اسلام میرا دین ہے. کون سا شیعہ ایسا ہے جس کو رسول کا نام نہیں معلوم اور 12 اماموں کے نام نہیں معلوم؟ کوئی ہے ایسا؟ 12 امام, مولا علی پہلے امام ہے, کس کو نہیں معلوم؟ آدھی رات کو بچے کو اٹھا کے پوچھے تو بولے گا کہ علی ہمارے پہلے امام ہے, کس کو نہیں معلوم ہے؟
آپ انصاف سے بولو، جب باڈی کو نیچے لٹاتے، میری طرف دیکھو، غور سے سنو، بالکل لاسٹ اس میں آیا، جی نیچے لٹا کے بیٹا باپ کے شولڈرز کو ہلا کے بولتا، سنو بابا، سنو ڈیڈ، سنو اللہ ایک ہے، رسول تمہارا رسول ہے، امام کا نام علی ہے، 12 اماموں کے نام، اسلام تمہارا دین ہے، قرآن تمہاری کتاب ہے، کعبہ تمہارا قبلہ ہے۔ اگر کوئی غیر مذہب کا آدمی آپ کا دوست وہاں کھڑا ہوا ہے تو وہ کیا بولے گا؟ کہ یہ شیعہ لوگ کریزی ہیں، دیوانے ہیں۔ وہ بولے گا نہیں کہ بابا اگر تم کو باپ کو بتانا تھا تو باہر بتا دیتے، یہاں کیا بتا رہے؟ میں غلط بول رہا؟ غیر مذہب کا آدمی بولے گا تم لوگ دیوانے شیعہ کہ نیچے لٹا کے بتا رہے۔ ارے یار یہ سب تم کو سبق سکھانا تھا، ہلا ہلا کے جو بتا رہے اوپر بتا دیتے۔ اوپر کیوں نہیں بتایا جو مرنے کے بعد ہلا کے بتا رہے؟ ان کو کیا معلوم یہ شکر کرو در اہل بیت سے وابستہ ہو، سمجھ رہے؟ اب آپ انصاف سے بولو کہ نیا آدمی اہل کوئی مذہب کا ہو، وہ بولے گا یہ شیعہ دیوانے کہ میت کو نیچے وہ بھی خبر میں لٹا کے ہلا ہلا کے بتا رہے۔ اچھا اور ایک حیرت کی بات بولوں، اگر یوگانڈا کا کوئی ریموٹ ایریا کا رہنے والا غریب جاہل، ریموٹ ایریا کا جاہل، پڑھنا لکھنا نہیں آتا، غریب ہے، کوئی اس تک حجت نہیں پہنچی، کوئی اس کو مدرسہ نہیں تھا، اس کو نہیں معلوم، اگر وہ مر گیا تو آپ ہلا کے بتا رہے اس شیعہ کو کہ دیکھو 12 امام یہ ہے، اللہ ایک ہے، اسلام ہے، کتاب ہے، قرآن ہے، سب، تو بات سمجھ میں بھی آتی کہ چلو یار اس کو نہیں معلوم تھا، ہم بتا رہے۔ آغائے خوئی مرے، آغائے خمینی مرے، پوری دنیا جس کی تقلید کرے، کیا سن رہے؟ پوری دنیا جس کو قرآن پورا یاد ہے اس کو تم بتا رہے کہ قرآن تمہاری کتاب ہے۔ جو نجف اشرف میں میرے مولا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، مولا کے روضے کے اندر زری کے بالکل سامنے، صحن کے سامنے آغائے خوئی دفن ہے، ان کو جو مولا کے روضے میں پوری زندگی گزارے، اس کو تم بتا رہے کہ علی تمہارا پہلا امام ہے۔ اب سمجھ رہے میری بات؟ اب انڈرسٹینڈ کرو کہ وہ جگہ کیا ہے۔ We should understand now importance of that place، کہ کتنی سخت جگہ ہے، کہ جہاں پہ مولا کے روضے میں دفن ہونے والے کو بھی بتا رہے کہ بابا سن، علی ایک ہے، علی تمہارا پہلا امام ہے۔ اس لیے کہ دوستو جب بند ہو جاتی خبر نہ، اور یہ جو دیوار ہے یہاں کی وہ ایسا پھٹتی ہے، ایسا سوال و منکر و نکیر حق کون بولتے ہیں وہاں پہ؟ پوری زندگی تم ڈینائی کرتے رہے، جھوٹلاتے رہے مولویوں کو کہ یہ سب مولوی کی باتیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب سنو، ایسا پھٹتی دیوار، 2 فرشتے انٹر ہوتے، پہلی مرتبہ انسان فرشتوں کو دیکھتا، انٹر ہوتے، تمہارے اعمال صحیح ہے، گناہ معاف ہے، تم اوبیڈینٹ بن کے زندگی گزاری تو اللہ کی رحمت کا مظاہرہ کرتے، اور اگر اعمال خدا نخواستہ صحیح نہیں ہے تو اللہ کے خیر کا مظاہرہ کرتے۔ انٹر ہو کے پہلا سوال سلام دعا نہیں، اعمال صحیح نہیں ہے تو انٹر ہوتے انسان ایسا اٹھ کے بیٹھتا، روح واپس آتی، ایسا اٹھ کے بیٹھتا، بیٹھ کے 2 فرشتے پوچھے کہ من رب کا، کون ہے تیرا رب؟ روایت کا جملہ ہے کہ انسان گھبرا جاتا، فوراً پلٹ کے بولتا تم ہے میرا رب، زبان سے نکلتا ہی نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے دوستو، اس کے لیے کل کی رات ہے، ٹماروز نائٹ، بگ نائٹ، کل کی رات اس کے لیے ہے کہ جتنے اپنے گناہ تھے نا اس کو فارگیو کرانے کے لیے بہترین رات، کہ کل کی رات اگر ہم کو یہ پا لیا، ہم کو مل گئی نا، میں بولتا نا 10%، 20% بھی کل کی رحمت مل جائے نا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ 20% بولتا خالی، لیکن کل کی رات کو مس نہیں کرنا۔ میں نے کل کہا تھا، ایک جملہ ریپیٹ کرا کہ غسل کر کے آنا یہاں پہ،
آج یہ کتاب میں پڑھا تھا، صدقہ 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 دے کے آنا، غسلاً صدقہ دے کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، اچھی خوشبو لگا کے صدقہ دے کے آؤ. اپنے پیرنٹس اگر یہاں ہیں تو ان سے یہی معافی مانگو، ادروائز کال دیم اینڈ سے سوری ٹو دیم. جتنے تمہارے رشتہ دار جن سے تمہارے پرابلمس ہے، جن کے ساتھ تمہارے ریلیشن شپ نہیں ہے، کل کی رات سب کو کال کرو. ڈونٹ سے کہ یار میرا بھی ایگو ہے، میرا بھی پرابلم ہے، میں کیسے کال کروں، وہ میری غلطی نہیں ہے. نو، تم کو کل رات اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے. اگر تم نے دوسروں کو معاف کیا تو اللہ تمہارے بھی معاف کرے گا. ویری امپورٹنٹ. یہ میں خالی ٹپس دے رہا آپ کو کہ کل کی رات کرنا کیا ہے. اب تک جیسی 15 شعبان تم نے گزاری نا، وہ 15 شعبان الگ ہے. اب میں یہاں ہوں 4 دن 5 دن، میں ایک ریولیوشن چاہتا، ایک انقلاب بنا ہماری زندگی میں. کال دیم اینڈ سے سوری. سوری بولنے سے عزت نہیں جاتی، سوری بولنے سے تمہارا سٹیٹس نیچے نہیں ہوتا. کال دیم ٹمارو اینڈ سے سوری، اس لیے کہ کل کی رات مغرب سے شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہاں پہ آنا، پھر وہ اعمال کریں گے. کل کی رات اعمال میں، اور جب قبرستان جانا، اب کل سے آپ جبھی بھی گریو یارڈ جائیں، یہاں پہ اس کے کمپالا کے جبھی بھی جائیں، 2 کام کرنا. میں نے ایک سلام بتایا، اب 2 چیزیں بتاتا. اور کل کی رات اگر کوئی انڈیویجول بھی جا رہا تو 2 کام کرنا کل، اس لیے کہ کل ہو سکتا ٹائم نہ ملے، کوئی پہلے چلا جائے. جب بھی قبرستان جاؤ، میں 10 منٹ کا ایک ہوم ورک دے رہا قبرستان کے لیے، کہ 10 منٹس کا ایک ہوم ورک ہے جو ایوری ویک تم کر سکتے. سلام میں نے بتا دیا، اب میں سلام نہیں بتاؤں گا. سلام بتا کے آپ کمپالا کے قبرستان میں انٹر ہو گئے. ہزاروں خبریں بیچ میں کھڑے ہو گئے، اپنے باپ ماں بھائی بہن جو بھی ہے، اگر کوئی بھی نہیں ہے تمہارا رشتہ دار تو چلے گئے. جا کے کیا کرنا معلوم؟ 18 مرتبہ صلوات پڑھنا، 18 ٹائمز. کتنی دیر ہوتی؟ 2 منٹ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. صرف کل کی رات نہیں، جبھی بھی جاؤ قبرستان میں، انڈیا بیک ہوم میں جہاں سے بھی آپ لوگ ہیں، انڈیا پاکستان جہاں سے بھی، قبرستان جا کے 18 صلوات پڑھو. کیوں پڑھو؟ آپ اس کا فائدہ دیکھو. 18 ٹائم صلوات کتنی دیر ہوتی؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اس کا مطلب کیا ہے صلوات کا؟ آپ بیچ میں کھڑے رہ کے 18 صلوات پڑھ کے بول رہے پروردگار یہ صلوات کا اجر اس قبرستان پہ نازل کر. صلوات کا مطلب کیا، میننگ کیا ہے؟ جب when you say اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو، بلیسنگ کو نازل فرما. یہ مطلب ہے کہ محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل فرما. اب آپ سے میں یہ پوچھتا، میں ابھی انٹر ہوا، ایک مومن سے ملاقات ہوئی میری، اس نے مجھ سے کہا کہ مولا آپ کو سلامت رکھے. دعا دی کہ مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر میں خاموش بیٹھ جاتا تو وہ کیا بولتا کہ یار یہ مولانا کیسے؟ دنیا کا دستور یہ ہے کہ کوئی آپ کو دعا دے تو آپ بھی پلٹ کے بولتے اللہ تم پہ بھی رحمت کو نازل کر. پلیز یار غور سے سنو، تم بھی دعا دیتے کہ اللہ تم پہ بھی رحمت کو نازل کر. اگر میں خاموش بیٹھ جاؤں تو بولے کہ مولانا کو ایٹیکیٹ نہیں ہے، مولانا کو اخلاق نہیں ہے، کہ یہ کیسا انسان ہے، میں دعا دے رہا وہ خاموش بیٹھے ہوئے. دوستو اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے، مرکز ہے. آپ انصاف سے بولو. 18 مرتبہ اگر تم نے کل کی رات کو کہا کہ پروردگار تم محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل فرما، قبرستان کے اندر بیٹھ کے محمد اور آل محمد پہ اللہ تو رحمت کو نازل فرما. ہم تو 18 مرتبہ بول رہے، میں بولتا کہ میرا مولا ایک دفعہ بول دے کہ اللہ ان پہ بھی پوری رحمت نازل فرما. علی کا ایک بولنا قبرستان میں رحمتی رحمت ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. نہیں ایک اور پڑھ لیجیے آواز ہے بولیں. دوسرا ہوم ورک، یہ تو 2 منٹ کا تھا، 10 منٹ کا کل کا ہوم ورک ہے. قبرستان میں جا کے 18 صلوات پڑھنے کے بعد بیوی کی تسبیح. کون سی تسبیح؟ جو نماز کے بعد پڑھتے آپ. کتنی دیر کی ہے؟ 34 اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ. قبرستان میں کھڑے رہ کے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کی شہزادی کونین کی وہ تسبیح پڑھو 100 مرتبہ. 100 کے ہیں نا، 34 33 تسبیح پڑھ کے. اب پلیز غور سے سننا، اس کا فائدہ دیکھو. کل کی رات ہم اپنی ڈیسٹینی کو بدلنا ہے نا.
تو سب سے پہلے میں دوسروں کی ہم ڈیسٹینی بدلیں تو ہماری ڈیسٹینی خود بخود بدلے گی انشاءاللہ. آپ وہاں کھڑے رہ کے بولو تسبیح پڑھ کے. یہاں تسبیح پڑھ کے اب آپ یہ نہیں بولنا بی بی کے ہر نام کی ایک برکت ہے, ہر نام کی. یہ نہیں بولو کہ تسبیح فاطمہ, بی بی کے فاطمہ کے نام کی برکت الگ, سیدہ کی نام کی برکت الگ, طاہرہ کی نام کی برکت الگ, صدیقہ کے نام کی برکت الگ, مرضیہ کے نام کی برکت الگ, بطول کے نام کی برکت الگ. قبرستان میں کیا چاہیے؟ یہ سب نام بولیں گے تو ثواب ملے گا, لیکن برکتیں الگ الگ ہیں, اس کے ایکشن ری ایکشنز الگ الگ ہیں. یہ نام سے کیا ملتا ہے وہ الگ, وہ ایک الگ دعا کا چیپٹر ہے, اس میں میں بتاؤں کہ فاطمہ پڑھنے سے کیا ہے, بطول پڑھنے سے کیا ہے, صدیقہ پڑھنے سے کیا ہے, طاہرہ پڑھنے سے کیا ہے, مرضیہ پڑھنے سے کیا ہے. اسی طرح بی بی کے سارے نام الگ ہیں, سارے نام کی برکت ہے, لیکن قبرستان میں سب سے زیادہ نیچے جو مردے ہیں ان کا ریکوائرمنٹ کیا ہے, سب سے زیادہ ان کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ارے بولے کس چیز کی ضرورت ہے نیچے؟ سب سے زیادہ پرابلم کیا ہے نیچے؟ لائٹ کا, روشنی کا. نیچے روشنی نہیں ہے, نیچے کوئی لائٹ نہیں ہے, نیچے اندھیرا ہے. تو سب سے زیادہ اگر تم کل تسبیح پڑھو بی بی کی قبرستان میں کھڑے رہ کر, پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہ پروردگار تجھے اس تسبیح کا واسطہ, یا فاطمہ نہیں بولنا, فاطمہ سیدہ مرضیہ یہ نہیں بولنا, یا بی بی کا ایک نام ہے جس نام کی نامی روشنی ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے بولنا پروردگار تسبیح زہرا کا واسطہ, تسبیح زہرا کا واسطہ. زہرا کے معنی نور کے ہیں, زہرا کے معنی روشنی کے ہیں. آپ یہ بولو کہ اللہ تسبیح زہرا کا واسطہ ان مردوں پہ اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مردے ہیں آج کی رات تو ان کی خبروں میں روشنی کو پہنچا دے. آپ امیجن کریں آپ کی ایک تسبیح 1 بلین شیعہ اگر پوری دنیا میں ہے, ایک تسبیح کمپالا میں پڑھو, پڑھ کے یہ بولو پروردگار تسبیح زہرا کا واسطہ تو ان کی خبروں میں روشنی کو پھیلائے. تو روایت کا جملہ کہ یہ نور زہرا کی برکت 1 بلین لوگوں کی خبروں میں پہنچی, اور جو اندھیرے میں تھے ان کی خبر روشن ہوئی. جیسے ہی روشن ہوئی وہ پوچھتے کہ یہ روشنی آئی کیسے, جو رحمت کی روشنی, تو اس کو بتایا جاتا کہ کمپالا کا یہ مومن ہے جو تسبیح زہرا کا تحفہ تجھے دے رہا. تو وہ پورے بلین لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے کہ پروردگار اس کی وجہ سے ہماری خبر میں روشنی آئی, اب تو اس کی زندگی میں روشنی کر دے. ایک تسبیح زہرا ان کی ڈیسٹینی بدلی تو ہماری ڈیسٹینی بھی بدلے گی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بس آخری بات قبرستان کی, کل کی رات یا کبھی بھی آپ جائیں قبرستان میں, تھرسڈے ضرور جاؤ. ہر تھرسڈے میک شور 15 منٹ نکالو, 20 منٹ نکالو, جاؤ. کل کی رات جب جانا قبرستان میں, یہ سب تسبیح پڑھو, سلام پڑھو, صلوات پڑھو, پھر جاؤ. پھر کیا کرو؟ آخری عمل زیارت وارثہ پڑھو. زیارت وارثہ, زیارت وارثہ مولا حسین کی جتنی زیارتیں ہیں, زیارت عاشور, زیارت اربعین, زیارت روز عرفہ, کئی زیارتیں مولا حسین کی ہیں. ہر زیارت الگ ہے, وارثہ الگ ہے. 13 معصومین میں 14 معصومین کی زیارتیں ہیں ہمارے پاس. 14 معصومین میں مولا حسین کو اگر نکالے تو 13 معصومین. 13 معصومین کی کوئی زیارت ایسی نہیں ہے جیسے وارثہ ہے. ہر امام حسین کی زیارت میں 4 چیزیں کامن ہیں. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ, سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین, السلام علیکہ یا ابن فاطمہ زہرا. ہر زیارت میں یہ کامن ہے. وارثہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس میں 13 ٹائمز آپ مولا حسین سے کانٹیکٹ میں آتے. سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. when you say السلام علیکم تو آپ منہ پھیر کے جواب نہیں دیتے. اگر کوئی آپ کو یہاں سلام کرے السلام علیکم تو آپ یوں کر کے جواب نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ یوں کر کے دیں تو آپ کا ایٹیکیٹ معلوم ہوتا. ہمیشہ جب جواب کسی کو دیا جاتا آپ جانتے نہیں, پہچانتے نہیں. جب بھی کوئی کہتا السلام علیکم تو آپ اس کو دیکھ کے مسکراتے, اسمائل دیتے, علیک السلام بولتے.
دوستو سلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ سے السلام علیکہ یا سار اللہ وابنا سارے تک 13 مرتبہ آپ حسین سے کانٹیکٹ میں آتے، اور کانٹیکٹ میں بھی کیسا آتے؟ اب 13 مرتبہ آپ سلام کر رہے، ہر سلام پہ حسین تم کو پلٹ کے دیکھ رہا، مسکرا رہا، ایک دفعہ مولا مسکرا لے تو کافی ہے. If he just smiles once ہمارے لیے زندگی بدل جائے. کل زیارت وارثہ ان مردوں کی نیابت میں پڑھنا، یہ بول کے پڑھنا کہ ہر جو بھی عمل کرو یہ نیت کرو کہ نیمِ شعبان کے لیے کر رہا ہوں. زیارت مولا حسین پڑھو، یہ 10-12 منٹ کا عمل ہے. یا جو اعمال کروائے جائیں گے وہ مجھے نہیں معلوم، وہ مکھی صاحب کو معلوم ہے، وہ بتائیں گے تو کل ویسے عمل ہوں گے. لیکن قبرستان میں جا کر لڑکی لڑکا عورت مرد سب جائے. اور کل آخری بات بولتا ہوں کل کے رات کے لیے، اس لیے کہ مجلس ہے امپورٹنس آف 15 شعبان ہے. کل ایک کام یہ کرنا، کل سے آج رات سے شروع کرو یا کل سے، اگر تم اپنے مجھ سے سوال کیا گیا کہ اپنے بلیف کو کیسے اسٹرانگ کرنا، یقین کو اسٹرانگ کرنے کے لیے نماز شب ہے. کتنی خاموشی سے سنے نہیں؟ شب نماز لاسٹ ایئر میں نے بولا تھا، اور 3 شعبان کی رات کو سب نے پڑھا تھا. کل اچھا یہاں بہت اچھی بات یہ ہو گئی، یہ بھی مولا کی بلیسنگ ہے، سمجھے کہ ڈے آفٹر ٹمارو ہالیڈے بھی ہے. کل پرسوں رات میں تو آپ کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے کہ یار کل صبح آفس جانا تھا، ٹریفک میں پھنس جاتا. کل کی رات کو پورا کیش کروانا ہے، ٹوٹل کیش کروانا ہے کل کی رات. تو نماز شب پڑھو، یقین آتا. 3 رکعت پڑھو لیکن پڑھو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. کیوں پڑھو؟ دیکھیں دوستوں، ہم بیٹھ کے ادھر ادھر گوسپ کرتے کل کی رات. اچھا اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ گوسپ بھی نہیں کرنا ہے کل. یا جیسے امام بارگاہ میں انٹر ہوا تو زبان بند رہنا ایسا لپس کو. اب میں مردوں کو تو بول سکتا ہوں، اندر نہیں معلوم میرے کو. ہاں پرابلم یہ ہے، یہاں تو میں بول سکتا کہ بھائی آواز کو بند کرو، لیکن اندر جو ہے میں اندر بول رہا، پتہ نہیں آپ کا جو بھی اندر ہے. تو اس لیے کہ وہ لوگ 1 سے 2 بیٹھے تو جب تک کچھ بولیں گے نہیں تو مسئلہ رہتا. تو پلیز میں عورتوں کو بھی بول رہا، کل کی رات اگر کوئی آپ کی فرینڈ بھی آ کے بولے اس نے ایسا کیا تو بولو پلیز آج کی رات I don't want to spoil this night. میں اپنے اعمال کو رات کو سپوائل کرنا نہیں چاہتی. کل کی رات سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ تم اعمال کو صحیح کروانا چاہتے تو کسی کے لیے بات نہیں کرنا، کسی کے بارے میں بات نہیں کرنا، ویسے کبھی بھی نہیں کرنا. میں یہ نہیں بول رہا کہ I'm not giving you permission for tonight. ڈونٹ سے کہ مولانا نے آج کل یہ پرمیشن دیا، آج کی پرمیشن میں کبھی کے لیے میں کون ہوں اتھارٹی تھوڑی ہوں پرمیشن دینے کے لیے. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو ایٹ لیسٹ ڈونٹ اسپوائل. اس لیے کہ کل جو شیطان ہے نا، کل کا دن کل کی رات شیطان اسپوائل کرے گا، ہمارے اعمال کو 100% اسپوائل کرے گا. اور آپ کو معلوم وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ یہیں آئے گا. لوگ بولتے یار ہم ایسا تھوڑی، ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں. میں نے کہا ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا. جس دن شیطان ریٹائرمنٹ لے گا اس دن تم آرام سے بیٹھو. ابھی شیطان بالکل جاب پہ لگا ہوا ہے، اور شیطان اتنے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں اتنا اس کے پاس ڈیڈیکیشن ہے. تو کل کی رات شیطان ڈیفینیٹلی اسپوائل کرائے گا اعمال کو. تو ایک کام یہ کرنا کہ شب نماز پڑھو، کل کے دن نماز شب مس نہیں کرنا دوستو. اور کل جو اگر ہو سکتا کوئی یا نہیں ہے، اسی لیے میں کل کی بالکل یہ لاسٹ نائٹ ہے، کل وہ رات آ جائے گی. تو کل میں یہ باتیں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ آج میں کنکلوژن پہ جا رہا کل کی رات کے لیے. اور کل کی رات میں بتاؤں گا امام کی ولادت کیسے ہوئی، وہ کل کی رات. پھر پرسوں ظہور ہے امام انشاءاللہ. اب ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. کل سلامتی کی نماز ضرور پڑھنا گھروں میں یا یہاں اعمال کے دوران کرنا. سلامتی حاجت کی یک نعبد و یک نستعین والی نماز. یہ دیکھیں دعائے کمیل ہو رہی، یاسین ہو رہی، وہ تو اعمال ریگولر اعمال ہے. لیکن اس سے ہٹ کے اور ایک چیز، کل کی رات 2 رکعت نماز مغفرت کی پڑھنا. مغفرت نیت کرنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت کی قربتاً اللہ. کیا ہے؟ ایک الحمد 7 ٹائم سورہ خل. حیات القلوب علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز، یہ نیمہ شعبان کے اعمال کی نہیں ہے، یہ نماز کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا ریگولر بھی، اللہ اس کے 7000 گناہ کو معاف کرے گا.
کل کی رات ہم کو گناہوں کو معاف کروانا ہے. تو مغفرت کی نماز ضرور پڑھنا, ایک علم سات خل, ایک علم سات خل کے ساتھ, بالکل فجر کی نماز کی طرح. اس لیے کہ دوستوں میں کیوں بول رہا آپ کو, یہ کیوں بتا رہا کہ میں یہ چاہتا, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں یہ چاہتا کہ پورے آپ کر کے پرسوں صبح یعنی ڈے آفٹر ٹمارو 15 شعبان کی صبح میں رحمت ملنا ہی ملنا ہے. وہ بد نصیب ہے جس کی دعا 15 شعبان کی صبح نہ ہو, وہ بد نصیب ہے جو کل کی رات کی رحمت کو نہ لے. اس لیے کہ اللہ نے یہ رات رکھی ہے صرف اس لیے کہ یہ رات سے سارے میرے بندوں کے گناہ معاف ہو کر رحمت نازل ہو جائے. تو کل مغفرت کی نماز, نماز شب, امام کی سلامتی, پلیز ذہنوں سے یہ نکال دو کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ غفلت کا نشہ ایسا ہے دوستو, یہ غفلت کا اگنورنس یہ اتنا بڑا نشہ ہے کہ یہ نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. میں جانتا کہ آپ کسی سے بات کرو, وہ بولتے نہیں مجھے کیا, میں تو بڑا نہیں کرے بابا, میں نہیں, میں سب سے پہلے زندگی سے میں کو ہٹاؤ پھر اسلام کو سمجھو. میں کو ہٹاؤ, میں بڑا, ارے بابا میں ہے کیا, جس کو میں زیب دیتا وہ میں نہیں بولتا. میں سوائے معصومین کے کسی کوئی نہیں بول سکتا, لیکن وہ کبھی نہیں بولتے. اب یقین کے لیے میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب میں 40 45 50 منٹ سے مسجد سخت جاری تھی نا, 1 گھنٹہ ہو گیا. مجھے یار تو گھڑی, یار کمپالا کی گھڑی تیز چلتی, میں نہیں تیز جا رہا. بس میں ختم کر رہا, ڈونٹ وری 1 گھنٹے کی مسجد ہو گئی. یقین بلیو اسٹرانگ کرنے کے لیے میں نے کہا نماز شب. یقین کیا ہے, ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو, آپ کو ریئل مزہ آئے گا. یہ کس کا واقعہ ہے؟ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی. پلیز غور سے سنیں. یقین بلیو کیسا ہوتا, علی والے کا بلیو کیسا ہوتا. مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی, مختار ابن زیاد کی جیل سے باہر آئے. باہر آنے کے بعد سلیمان خزائی کا ریولوشن ہو گیا, یزید واصل جہنم ہو گیا, حجاج بن یوسف وہ ظالم بصرے کا گورنر بن گیا, بصرہ ان کوفہ. ابن زیاد چلا گیا شام, ظالم. مختار پہلی مرتبہ مولا حسین کی زیارت کو گیا. اللہ ہم کو بھی نصیب کرے انشاءاللہ. مولا کی زیارت کے لیے, 13 معصومین کی زیارت کے لیے 14 کی بآواز بلند صلوات پڑھیں. بس آخری بات یقین کی. اس لیے میں یہ واقعہ صرف اس لیے پڑھ رہا کہ کل ہمارا یقین یہاں رہنا, یہاں یقین اگر آپ کا یہاں ہو جائے نا, آپ کو آپ زبان سے جو نکلے گا نا, آپ دیوار کے پیچھے کیا بولیں گے, آپ یقین کرو. یقین, بلیو ٹورڈز یور امام, ٹورڈز اللہ, سب سے بڑی نعمت ہے. ایک بات بولوں, رات بھر تم عبادت کرو اور شک میں کرو, اس سے بہتر ہے کل کی رات سو جاؤ اور صبح میں اٹھ کے 2 یقین کے سجدے کر لو. سمجھے میری بات؟ یقین اتنا امپورٹنٹ. اس لیے لاسٹ بالکل آخری بات, کل مختار مولا حسین کی زیارت کو گئے, زیارت کر کے واپس آ رہے تو پورا کاروان ہے ساتھ, دشمن ہے. مختار کے زبان پر پلیز غور سے سنیں, ایک ہی جملہ ہے کہ میں قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا, میں ریونج لوں گا. تو جو دوسرے لوگ ساتھ تھے, دشمن بھی تھے اس میں, وہ لوگ کہنے لگے مختار تو اکیلا ہے, تو کیسے لے گا, اور تو اتنی بڑی حکومت سے ٹکرائے گا, بنی امیہ کی, حجاج سے ٹکرائے گا, عبد الملک ابن مروان سے ٹکرائے گا. تو انہوں نے کہا ہاں میں ٹکراؤں گا. تو اکیلا کیسے ٹکرائے گا؟ فکر مت کرو, میں ٹکراؤں گا, میں تو لے کے رہوں گا قاتلان حسین سے بدلہ. وہ سیدھا, اور میں لوں گا, اعلان کر رہے, چیخ رہے, میں قاتلان حسین سے بدلہ. یہ ہمت چاہیے, کریج چاہیے, ہمارے پاس ڈپلومیسی ہے. ارے یار میں کیا بولا, یہ ڈپلومیسی کو ختم کرو. ہم حق نہیں بولتے, میں کیوں ریلیشن شپ خراب کروں ان سے؟ ارے میں کیوں خراب کروں؟ آپ بھی اچھے, یہ بھی اچھے, میں اپنا الو صحیح کروں. نو, اسلام یہ نہیں بولتا. اسلام کربلا کا میسج یہ ہے, شیعہ اس کو بولتے جو کھرا سیدھا بولے. آپ انصاف سے بولو. باغ فدق بی بی لینے گئی تھی, یہ خطبہ ہے نا بی بی کا, فدق کا. آپ بولتے کہ فدق کے لیے گئی تھی, سرمن کا نام بھی فدق ہی ہے. میں بولتا بی بی فدق کے لیے نہیں گئی. دربار میں جو بی بی گئی وہ فدق کا لینے, جھاڑوں کو لینے, باغ کو لینے شہزادی نہیں گئی.
وہ بیوی کیا جائے باغ کو لینے جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگا لے؟ وہ شہزادی باغ کے لیے نہیں گئی بلکہ ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ فاطمہ نے ڈپلومیسی کو ختم کیا۔ اگر صحیح شیعہ بننا ہے تو کمپالا میں ڈپلومیسی کو ختم کرے کہ آپ بھی اچھے میں بھی اچھے، میرا پیار صحیح رہے۔ بابا پیار دنیا والوں سے مت بنو، پیار امام سے بنو۔ You understand what I mean؟ یہ مختار کھلم کھلا بول رہا کہ میں قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا۔ لوگ جا کے حجاج بن یوسف کو کہنے لگے حجاج کیسا ظالم تھا کہ تو یہاں حکومت کر رہا۔ مختار اوپن بولتا ہے تیرے سے تجھے مارے گا، بدلہ لے گا حسین کے۔ حجاج نے فوج بھیج کے مختار کو اریسٹ، یقین کی بات کرو، یقین سے شروع ہو رہا۔ حجاج نے مختار کو پھر اریسٹ کر لیا۔ مختار زنجیروں میں جکڑ کے، اچھا مختار کیسے تھے؟ 6'2", براڈ شولڈرز، فیئر کمپلیکشن، زبردست گورے، اونچے خوبصورت بال لیکن بغیر جیل والے بال۔ جو مجھے میسیج دینا تھا میں نے دے دیا، جیل ویل نہیں لگاتے تھے، خوبصورت بال تھے، ویری گڈ ہیئر سٹائل۔ وہ بھی میں بول رہا، اب بعد میں نہیں پوچھنا کہ کہاں کون سا سیلون کو جاتے تھے، ڈونٹ آسک می آل دس، اوکے۔ تو خوبصورت بال، اس لیے کہ حسن تھا، بیوٹی تھی۔ ان کی جو بیوٹی تھی وہ تو تھی، دوسری بیوٹی محبت علی کی بیوٹی تھی، ولایت علی کی بیوٹی تھی۔ دنیا سے ڈرتے نہیں تھے۔ بالوں کو پکڑ کے زنجیروں میں جکڑ کے پیروں میں بیڑی ڈال کے حجاج کے سامنے دربار میں مختار کو لے کر آئے۔ زنجیروں میں جکڑا مختار ایسا کھڑا ہوا ہے، ظالم حجاج سامنے بیٹھا ہوا ہے، دربار میں 3-3.5 ہزار ہے۔ اس نے کہا، حجاج بن یوسف نے، کہ مختار تو پکارتا ہے، یہ کہتا ہے تو قاتلان حسین سے بدلہ لے گا۔ اب یہاں ڈپلومیسی سے کام کر سکتے تھے نا۔ سر کو اٹھا کے کہا، ہاں جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہے، میں لے کے رہوں گا۔ دوستوں میں بڑی ایزی لے کے پڑھ رہا، آپ ایزی لے کے سن رہے۔ ہمت چاہیے، زندہ کون رہنا نہیں چاہتا۔ سب کو معلوم ہے کہ حجاج وہ ظالم ہے کہ جو روز مولا کے چاہنے والوں کو قتل کرتا تھا۔ اس کے دربار میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنا، یہ اصل ہمت ہے۔ کہاں میں بولتا ہوں میں قاتلان حسین سے حجاج نے کہا تم میرا قاتل بننے والا ہے؟ سامنے ایک جو جلاد تھے اسے کہا کہ جا اسی وقت اس کو قتل کر دے۔ وہ دیکھیے میں ایک جملے کا ذمہ دار، وہ خنجر لے کر، نہیں پہلے اس نے کہا کہ وہ تلوار لے کر آؤ جو زہر میں ڈوبی ہوئے، جو علی کے چاہنے والوں کے لیے میں نے رکھا ہے۔ وہ گیا آدمی، واپس خالی ہاتھ آ گیا، خالی ہاتھ آ گیا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ جو سیف میں وہ تلوار ہے اور وہ سیف کی جو چابی کی ہے وہ بندہ چھٹی پہ ہے۔ مختار نے حجاج کو دیکھ کے مسکرایا۔ دیکھیں مسکرانا بھی منہ پہ تماچا تھا، مسکرایا۔ حجاج نے ساتھی سے کہا جاؤ اسی وقت اس کا سر قلم کر۔ غصے میں ایک جملہ ذمہ دار۔ وہ آگے بڑھا، کارپیٹ بچھی ہوئی تھی، آگے بڑھا۔ جیسے ہی آگے بڑھا وہ کہاں سے ایک کالے رنگ کا بچھو آیا، اس کو ڈنگ مارتا، وہ نیچے گرتا، وہیں ہلاک ہو جاتا۔ پھر مختار زور سے ہنستا ہے۔ اب آپ سنتے جاؤ، اب سنتے جاؤ۔ یقین دیکھو۔ دوسرا ہمارا حجاج کے چہرے کا رنگ بدل رہا، حجاج بن یوسف کا۔ اس نے دوسرے سے کہا جا اسی وقت۔ وہ تلوار لے کر آگے بڑھا، خنجر تھا ہاتھ میں۔ حجاج مختار ایسے ہی کھڑا ہوا ہے، خنجر لے کر آگے بڑھا۔ چلتے چلتے پیر اس کے کپڑے میں الجھا، وہ نیچے گرا اور خنجر اسی کے پیٹ میں آ گیا، وہ بھی مر گیا۔ 3 آدمی ایک ساتھ مرے۔ مختار زور سے ہنسنے لگا۔ اب اس کے بعد حجاج نے پلٹ کے دوسرے سے کہا، حجاج کا بدلتے جا رہا، غصہ اور بڑھ رہا۔ دوسرے سے کہا کہ جا کر اسی وقت مختار کے سر کو قلم کر دے۔ تو وہ نہیں گیا۔ آپ سوچو اگر حجاج کسی کو بولے قتل کر
اور اس کا نہیں جانا، وہ پاگل ہو گیا. I'm telling you go. انگلش میں نہیں، کہا گو. تو اس نے سر کو جھکا کے کہا حجاج میرے بچے چھوٹے ہیں، 2 کا حشر تو دیکھ رہا ہے، میرے بچے. جب یہ کہا، اب سنا مختار کا جملہ، جب یہ نہیں آگے بڑھا، 3 مرے، یہ آگے نہیں بڑھا، حجاج کریزی پاگل ہو گیا. تو مختار نے پکار کے کہا حجاج ان کو اور ان کو کیوں بھیج رہا، تو خود کیوں نہیں آتا؟ بس یہ بولنا تھا. عبد الملک ابن مروان کا خط. لاسٹ ٹائم ایک دوسرا واقعہ سنایا تھا، وہ یہ واقعہ نہیں، وہ میثم تمار کے ساتھ تھا. وہ اب سنو، اس میں یقین میثم ہے، وہ یقین میثم تھا، یہ یقین مختار ہے. عبد الملک ابن مروان کا پوسٹ مین آیا. اب اصل سنو دشمن کا جملہ. اس نے پکار کے کہا حجاج عبد الملک ابن مروان کے پاس سے آیا، لیٹر آیا. اس نے اب جو بھی سسٹم تھا، انویلپ تھا، بعد میں نہیں پوچھنا اس زمانے میں انویلپ تھا یا نہیں تھا. اس نے اس کو پھاڑا، لیٹر نکالا. مختار سامنے کھڑا ہوا ہے. حجاج نے لیٹر نکالا. نیچے سے مختار نے کہا کہ حجاج میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ یقین ہے دوستو، یہ یقین ہے. کنٹینٹ میں بتاؤں کیا ہے اس کے اندر. حجاج پاگل ہو گیا. اب سنو دشمن کا جملہ. عبد الملک ابن مروان نے لکھا کہ حجاج اگر مختار یہ بولتا ہے کہ وہ قاتلان حسین سے بدلہ لے گا، اور اگر وہ نہ لے تو وہ خود جھوٹا ثابت ہوگا. لیکن حجاج مختار اپنی مرضی سے نہیں بول رہا، وہ اس کے آقا نے کہا ہے تو بول رہا، آقا نے علی نے کہا ہے تو بول رہا. یاد رکھ جو علی کہتا ہے وہ ہوتا ہے. ارے دوستو یہ ہے دشمن کے حق، یہ ہے اصل حق. کہ دشمن کو بھی پتا ہے جو مولا بولتا ہے وہ ہوتا ہے. مختار کو چھوڑ دے. تو یہ یقین آیا کیسے مختار میں؟ یقین ولایت مولا دنیا کی، ہم سب کے پاس مولا کی محبت ہے. بس جو ہمارے مولا کی محبت کیا ہے پتہ ہے؟ ولایت علی ایک ڈائمنڈ ہے، اتنا بڑا ڈائمنڈ جو ہمارے پاس ہے، پرائز لیس ڈائمنڈ ہے، لیکن اس کے اوپر پوری ڈسٹ آ گئی، گرد. اب وہ کل کی رات اس ڈسٹ کو ہٹا کر یہ ڈائمنڈ سامنے آ جانا. تو ڈسٹ ہٹتی کیسا؟ وہ گناہوں کی ڈسٹ ہے. کل گناہوں کو معاف کروانے کی رات ہے، اور وہ ڈسٹ ہٹے تو تم یقین کرو تمہارے چہرے سے نور نکلنے لگے، یار روشنی آ جائے. نماز شب یقین کو بڑھاتی ہے. نماز شب تمہاری زندگی کو بدلتی ہے. نماز شب تمہارے رزق کو کھولتی ہے. نماز شب بیماریوں سے بچتے ہو. نماز شب پڑھنے سے آنے والی بلا مصیبت پریشانیوں سے بچ جائیں گے. نماز شب پڑھنے سے بے اولاد کو اولاد ملتی ہے. آپ بولیں گے کیسے؟ نماز شب سے، پھر بول رہا، پھر غور سے سنو، پھر ریپیٹ کر رہا، نماز شب پڑھنے سے بیٹا بھی ملتا، بیٹی بھی ملتی. آپ پوچھیں گے کیسے؟ یہ میرے مولا کی نس ہے. مولا عباس کو علی نے نماز شب میں مانگا تھا، مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. بیٹی اور بیٹے کی دعا کرنا ہے نا، تو اولاد کے لیے دعا کرنا ہے تو نماز شب میں کرو. مجھ سے کوئی لوگ مومنین نے کہا کہ مولانا آپ دعا کریں اولاد کے لیے بھی، اولاد کے لیے. مجھے ایک پرچہ آیا کہ میں مرجعیت کے بارے میں کچھ بولوں کل کی مجلس کے بعد، لیکن سو سوری، وقت نکل گیا، مجلس کافی دیر ہو گئی، میں مجلس کو ختم کر رہا. کل بولوں گا مرجعیت کے بارے میں. مجھ سے خود کہا گیا کہ ان کو تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ کل آپ نے کہا تو یہ کیسے ہے. انہوں نے پلیز لکھا، ابھی مجلس سے پہلے میرے پاس لیٹر آیا، نو پرابلم، آئی ایم گوئنگ ٹو آنسر یو ٹمارو. کل کی مجلس میں آنسر کروں گا. کل کی مجلس ویری امپورٹنٹ کل کی رات کے بارے میں ہوگا کہ کل کی رات سامرے میں 255 ہجری میں، 255 ہجری میں سامرے میں کیا ہوا، کل کی رات سننا انشاءاللہ. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ نماز شب تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی ہے، تو کل کی رات نماز شب بھی پڑھنا، اور نماز شب پڑھ کے مولا حسین کو ان کی بیٹی کا پرسہ دینا. بس دوستو، مولا آپ کو آباد رکھے. آج تک مصائب ہے، کل اور پرسوں میلاد ہے. کل مصائب نہیں، پرسوں مصائب نہیں، لیکن آج اس بچی کا پرسہ دے دو
کہ جس کے رخسار نیلے ہو گئے تھے۔ مولا حسین کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو، جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ حسین کی یہ 4 سال کی بچی، دوستو یہ اتنا بڑا واسطہ ہے شہزادی کا، اگر پریشانیوں میں گھر جاؤ تو سکینہ کا واسطہ دے کر دعا مانگو۔ میر انیس نے اپنے مرثیے میں ایک مصرع بھی ہے کہ حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی۔ کربلا کی یہ وہ یتیم ہے کہ واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد جب مقام نینوا کے لوگ مدینہ آئے، چوتھے امام سے سوالات کیے، دوران سوالات ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے؟ بس دوستو عجیب مصرع، عجیب جملہ ہے مولا کا۔ کہا مولا یہ بتائیے کہ جب خیمے جلے شام غریبہ میں تو بچے باہر کیسے آئے؟ تو عزیزو امام نے تڑپ کے کہا، رونے لگے، روتے ہوئے کہا کہ بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا۔ امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے، ویسے ہی حسین کے بچے بکھر گئے۔ تکلف سے نہیں رونا، بچے بکھر گئے۔ اور جب پہلی مرتبہ سکینہ جلی ہوئی قنات سے باہر آئی اور ظالم شمن نے دیکھا تو پہلا تماچا جو مارا، سکینہ زمین پہ گر گئی، پھر دوسرے ہاتھ سے اٹھاتا ہے، دوسرے رخسار پہ مارتا ہے۔ بچی نے دونوں ہاتھوں سے رخسارے کو تھاما، کہا بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، کل رباب کے اس بچے کا پرسہ دیا، آج رباب کو ان کی 4 سال کی بچی کا پرسہ دے دے۔ عزیزو شہزادی وہ غریب بچی ہے، وہ غریب بی بی ہے جس کو شمن نے رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے اون پہ لٹا کے رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تازیانے کھاتی ہوئی گئی ہے بچی۔ بی بی جب پہنچی یزید کے دربار، بس میں نے مجلس ختم کر دی، یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا، 2 یا 3 منٹ اس سے زیادہ نہیں، لیکن آج ایسا پرسہ دو کہ رباب کے دل کو سکون ملے۔ یہ وہ بچی ہے جس کو باپ کا ماتم کرنے نہیں دیا۔ آپ سوچیں یہ مظلوم اتنی ہے، جب بھی زبان پہ ہائے حسین کہتی شمن تماچے مارتا، کان زخمی ہے۔ آپ کو معلوم اتنی مظلوم شہزادی، اتنی مظلوم شہزادی۔ یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا، سیدانیہ ایک گوشے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ یزید ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے تشت میں مولا حسین کا سر ہے، اس کے اوپر کپڑا ہے۔ یزید نے نگاہ اٹھائی سیدانیوں کی طرف، دیکھا کہ ان بیویوں میں ایک چھوٹی بچی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے اور ایک پیر اٹھاتی ہے۔ اس نے شمر سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا اس بچی کا نام سکینہ ہے، اس کو حسین بہت چاہتے تھے، سینے پہ سلاتے تھے۔ یزید سکینہ کی طرف پلٹ کے کہا کہ سکینہ تم ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی اور ایک پیر اٹھاتی کیوں؟ عزیزو بھرے ہوئے دربار میں حسین کی یتیم نے کہا کہ یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ سکینہ دونوں پیر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی، کہا رسی کھولی جائے۔ اس کے بعد یزید کا مجلس ختم ہو گئی۔ یزید نے کہا کہ سکینہ ہم نے سنا ہے کہ تم بابا کو بہت چاہتی تھی، تو بچی نے کہا بابا مجھے سینے پہ سلاتے، بابا میرے ناز اٹھاتے۔ یزید نے کہا کہ سنو اپنے بابا سے ملو گی؟ یہ کہہ کر تشت طلا پہ سے کپڑے کو ہٹایا۔ سکینہ آگے بڑھنا چاہا، یزید نے کہا ایسے نہیں، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، پکارو اپنے بابا کو۔ تو عزیزوں بھرے ہوئے دربار میں سکینہ نے پھٹے ہوئے پیراہن کو پھیلایا، کہا بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے۔ سر حسین اٹھا، سکینہ کی گود میں آیا، بچی نے رخسارے میں رخسارہ رکھ دیا، کہا بابا میرے رخسار دیکھو، بابا میرے کان دیکھو، بابا میری پیٹھ پہ تازیانے، بابا مجھے تماچے مارے جا رہے۔ پروردگار
میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، سب مل کے آمین بولنا، میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے۔ سب مل کے بولیے، پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ میری چھوٹی شہزادی کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار کل کی رات رحمت، نعمت، برکت جو دنیا بھر میں عالمین میں تو اپنی نازل کرنے والا ہے، ہر مولا کے چاہنے والوں کے گھروں پہ، ان کی زندگیوں میں، اور جتنے مولا کے چاہنے والے مرحومین ہیں ان کی خبروں پر اللہ تو اپنی رحمت کو، نعمت کو نازل فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو تو معاف کر دے۔ ہم اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر رہے تیری بارگاہ میں، مولا حسین کی چھوٹی سی شہزادی کا واسطہ اس بچی کے نام پہ ہم کو معاف کر دے۔ پروردگار میری شہزادی کے نام پہ سارے مرحومین کو معاف کر دے۔ ہر مولا کے چاہنے والے کی خبر پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں حسین کی عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روضے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ دشمنان عزاداری اور دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے۔ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما۔ جہاں جہاں علی کا چاہنے والا، میرے مولا کا چاہنے والا دنیا بھر میں ہے اللہ، عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودیہ، سیریا، یو اے ای، کویت، یمن، دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا کا چاہنے والا اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا فرما۔ پروردگار ہم میں سے ریاکاری کو نکال دے، ہم میں سے غرور تکبر کو نکال دے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں جو جو بیمار ہے اللہ اس کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ ایک بچہ یہاں بیمار ہے، پروردگار میں دعا کر رہا ہوں اس معصوم بچے کے لیے کہ پروردگار بحق کے بیمار کربلا اس بچے کو، اور دنیا میں جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں اللہ، بالخصوص میری والدہ بھی بیمار ہیں، ان سب کو آج کی اس رات کا واسطہ، بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ اللہ ہر مومن اور مومنہ کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی جو آ رہی ہے اللہ، بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ، ان راتوں کا واسطہ اس کو دور کر دے۔ جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بزنس میں برکت عطا فرما، جو جابز کر رہے ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں تو ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ پروردگار کل کی رات رحمت کی رات ہے، ہم کو یہ سعادت دے، توفیق دے کہ مکمل طور پر کل کی رات ہم تیری بندگی کے ساتھ اللہ وہ رحمتوں کو حاصل کریں انشاءاللہ۔ ہمیں کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ ہم، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کمپالہ جماعت کے تمام مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، کمپالہ میں جتنے مرحومین ہیں، دنیا بھر میں جو جو میرا مولا کا چاہنے والا گزر گیا اس کے لیے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے ان کے لیے، اور تمام ہمارے مرجع عالم ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار کے لیے سورہ فاتحہ۔